اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری جس موضوع پر ہے وہ تھمبنیل سے ظاہر ہی ہے کہ ہم بات کرنے والے ہیں شہید مرتضیٰ مطہری علیہ رحمہ کے بارے میں۔ پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ایک ایسا نام شہید مرتضیٰ مطہری کا ایک واحد نام ایسا ہے کہ جن کے لکھی ہوئی کتابوں میں آج بھی وہ تاثیر موجود ہے کہ جب وہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو ایک نیا نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ ہر کسی کی لکھاوٹ میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی عنایت کردہ ایک ایسی چیز ان کے پاس تھی جو کہ آج بھی ان کی لکھاوٹ کو روشن کرے ہوئے ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں مرتضیٰ مطہری۔ فکر، کردار اور سیرت سے انسان زندہ رہتا ہے، یعنی انسان کی فکر اور کردار اور سیرت یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر انسان اس دنیا میں نہ رہتا ہوا بھی اس دنیا میں باقی ہے، زندہ و جاوید ہے، کہ آج بھی نام اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ گویا وہ ہمارے آس پاس ہی موجود ہیں، وہ ہیں۔ تو انسان کی فکر، کردار اور سیرت ایک ایسا رول ہے کہ جس کی بنا پر ہم ایک ثواب جاریہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کی فکروں میں موجود ہیں تو گویا ہم زندہ ہیں، ہم مرے نہیں ہیں۔ اسی لیے اتنا مرتبہ شہید مرتضیٰ مطہری کا ہے کہ ان کی فکر، ان کا کردار اور ان کی سیرت بہترین اور عالی تھی۔ جس موضوع پہ لکھا لاجواب لکھا، یعنی یوں تو انہوں نے کئی موضوع پہ لکھا، لیکن جس ٹاپک کو انہوں نے اٹھایا، جس ٹاپک پر انہوں نے لکھا، وہ ٹاپک پر انہوں نے ایسی کتاب لکھ دی گویا لاجواب لکھا، وقت کے مطابق لکھا۔ دین سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ مرتضیٰ مطہری کا دور ایسا دور تھا کہ جب انہوں نے یہ چیز غور کری کہ اس دور میں معاشرے میں نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، تو ان کی لکھاوٹ میں بھی یہ بات ظاہر ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ بات سنی ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان مرتضیٰ مطہری کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ مرتضیٰ مطہری کی چند کتابوں کا ذکر ہوگا کہ جو یوں تو ہر کتاب ان کی عالی ہے، لاجواب ہے، لیکن کچھ کتابوں کا ہم سب کا ذکر تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ کتابوں کا ذکر اس سے اگلی ویڈیو، اب جب آئے گی ویڈیو، یعنی اگلے وینسڈے کو جب یہ ویڈیو آئے گی تب ہم ان کی کتابوں کا ذکر کریں گے۔ ٹھیک، یعنی وقت کے مطابق لکھا، دین سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، لہٰذا آپ ٹیچر بنے، یعنی یہ کہ انہوں نے ڈگری صرف ایک نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں کری تھی، بلکہ ان کو دین کے لیے، دین کے کام آنا تھا۔ انہوں نے ٹیچر کی نوکری پیسوں کے لیے نہیں کری، لیکن پیسوں کے لیے نہیں کرے، کیوں؟ کیونکہ ان کو نوجوانوں سے جڑنا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیچر کی نوکری کری۔ ٹھیک ہے، اور نوجوانوں میں جو تفرقہ پھیل رہا تھا اسے روکا۔ ٹھیک، مجاہدیت کی نڈر تھے۔ ٹھیک ہے، آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ساتھ رہے آپ، اور وہ نڈر تھے، یعنی ان کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو مرجع، آیت اللہ اور ڈگری بہت سے افراد حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان سب کے دلوں میں وہ ڈر نہ رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ شانہ بشانہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ رہے، نڈر ہو کے رہے۔ 1 مئی 1979 میں شہید ہوئے۔ آج بی بی معصومہ قم کے ہی روضے میں مدفون ہے۔ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ایک ذہین ترین انسان تھے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقل کے معیار میں وہ ذہین ترین تھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ کس طرح سے وہ ذہین ترین بنے، کیسے بنے۔ تو ایک عالم دین ہیں، انہوں نے کہا وہ ٹیچر تھے اور وہ بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے، تو جس کمرے میں وہ رہتے تھے وہ کمرہ شہید مرتضیٰ مطہری کا ہوا کرتا تھا۔ تو ان کے خود بھی وہ بہت بڑے فین تھے شہید کے، تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ ان کے کمرے میں رہتے ہیں تو کیا آپ نے کچھ خاص ایسا محسوس کیا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، یوں تو میں نے محسوس کیا ان کے بارے میں، ان کے ہونے کا، لیکن ایک دن میں سو رہا تھا اور اس خواہش کے ساتھ سویا کہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا تھا، ان سے ملنا چاہتا تھا۔ تو میں سویا جب، تو خواب میں نے دیکھا کہ شہید مرتضیٰ مطہری آئے ہیں،
وہ آئے ہیں کچھ اس طرح آئے ہیں کہ جیسے کوئی پانی کی طرح جیسے آتا ہے، پانی اپنا رستہ بناتا چلتا ہے بہتے ہوئے، اس صورت میں مجھے شکل آئی کہ کمرے میں آئے ہیں اور باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑا اور دیکھا کہ ایک دم سے وہ آسمان کی جانب چلے، اوپر کی طرف بڑھے۔ تو میں بھی یوں نہیں جا سکتا تھا، تو کیونکہ پھر میں واپس آیا اپنے کمرے کے اندر اور سیڑھیوں کے ذریعے میں اوپر گیا۔ جب چھت پر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مرتضیٰ مطہری نماز پڑھ رہے ہیں اور دعائے قنوت میں الف 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 کہہ رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں الف الف الف۔ الف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف یعنی اپنے گناہوں کی معافی پروردگار عالم سے مانگ رہے تھے، اس طرح سے کہ جیسے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہم لوگ کہتے ہیں، استغفار کہتے ہیں، تو یعنی انہوں نے اس شدت کے ساتھ وہ توبہ کر رہے تھے۔ ٹھیک، یہ چیز میں نے دیکھی اور ایک دم سے وہ میری جانب آئے اور کہا کہ دیکھو جو چیز تم مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے میں نے وہ تمہیں بتا دی، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جب بیدار ہوا تو اس بات کا احساس کیا کہ ان کے ذہین ترین ہونے کا نسخہ کہہ لیں، یا یہ اس وجہ سے وہ اتنے ذہین ترین تھے کہ وہ حد سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، بارگاہ الہی میں رو رو کے توبہ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اتنے ذہین ترین بن گئے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ منزلات میں ترقی کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور نقطہ جو میں آج کی ویڈیو میں آپ سے بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ کتابیں بہت سے افراد لکھتے ہیں، لیکن ان کتابوں کا مثال کے طور پر ہمارے ٹیچرز نے، پروفیسرز نے اور بزرگ لوگوں نے کتابیں لکھی جن کا مطالعہ آج ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کتاب لکھی اور آپ کے ہی کلاس میٹ کو وہ کتاب بہترین لگی اور وہ اس سے ریسرچ کرتا ہو، اس کو پڑھتا ہو، اس کو پسند کرتا ہو، یعنی ان کی لکھاوٹ، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا خود ان کے ہم کلاسی بہت ہی شوق سے پڑھا کرتے تھے اور ان سے ایک نئی چیز وہ سیکھتے تھے۔ یہ چیز بہت کم ہے جو ان کی شخصیت میں ملتی ہے کہ ان کے ہی ہم کلاسی ان کی ہی کتابوں کا مطالعہ کرتے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی بہترین یہ تو ساری کتابیں ہی بہترین ہیں، لیکن کچھ کتابوں کا ہم ذکر کریں گے جو ویڈیو اگلے وینسڈے کو آئے گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا طیبین طاہرین۔